الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ناظرین، علم میراث کے مسائل کی اس کڑی میں آپ کا استقبال ہے۔ آپ کے سامنے آج میں ماں شریک بھائی بہنوں کی خصوصیات بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ماں شریک بھائی بہنیں، جن کو اخیافی بھائی بہنیں کہتے ہیں، ان کے کچھ مسائل جو میراث سے متعلق ہیں، عام اصول میراث سے کچھ ہٹ کر ہیں، وہ خصوصیات میں آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ماں شریک بھائیوں کا حصہ ان کی بہنوں سے بڑھتا نہیں ہے۔ یعنی عام اصول یہ ہے کہ مردوں کو ڈبل اور عورتوں کو سنگل ملتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، لیکن ماں شریک بھائی اور بہنوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جتنا مردوں کو ملتا ہے اتنا ہی عورتوں کو بھی ملتا ہے، چاہے وہ اکیلے ہوں یا سب مل کر آئیں۔ مردوں کو دوہرا اور عورتوں کو اکہرا یعنی سنگل نہیں دیا جاتا۔ جیسے اگر کسی کا انتقال ہو جائے، کسی عورت کا شوہر زندہ ہے، ماں شریک بھائی ہے یا بہن ہے، تو شوہر کو 1/2 ملتا ہے اور ماں شریک بھائی یا بہن کو 1/6 ملتا ہے۔ جبکہ اگر سگا بھائی یا باپ شریک بھائی ہو تو وہ عصبہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ عصبہ کی فہرست میں آتے ہیں، عصبہ بالنفس کی فہرست میں آتے ہیں۔ انہی کے مقابلے میں اگر سگی بہن ہو یا باپ شریک بہن ہو تو ان کو 1/2 نصف ملتا ہے، لیکن شوہر کے ساتھ اگر ماں شریک بھائی یا ماں شریک بہن ہو تو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ان کو 1/6 ہی ملتا ہے۔ اور اگر وہ 2 یا 2 سے زائد ہوں، مل کر بھی آتے ہوں، مرد بھی ہوں عورتیں بھی ہوں ماں شریک بھائی بہنیں، تو ان کو 1/3 میں سب کو برابر حصہ ملتا ہے، مردوں کو ڈبل اور عورتوں کو سنگل نہیں ملتا ہے۔ یہ پہلی خصوصیت رہی۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ماں شریک بھائی بہنیں ماں کی موجودگی میں بھی وارث ہوتے ہیں، جبکہ سگے اور باپ شریک بھائی بہنیں باپ کے واسطے سے وارث ہوتے ہیں مگر باپ کی موجودگی میں وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ ماں شریک بھائی بہنوں کی ماں ایک اور باپ مختلف ہوتے ہیں، تو وہ جو واسطے ہوتے ہیں وہ ماں کے واسطے سے وہ آتے ہیں۔ لیکن سگا بھائی ہو جن کے ماں باپ دونوں ہوتے ہیں، ایک ہی ہوتے ہیں، اور باپ شریک بھائی ہوں، باپ ایک ماں مختلف ہوتی ہیں، تو یہ باپ کے واسطے سے آتے ہیں۔ تو اصول یہ ہے کہ جو جس کے واسطے سے آئے، واسطے کی موجودگی میں وہ محروم ہو جانا چاہیے۔ جیسے باپ کی موجودگی میں سگا بھائی، سگی بہنیں، باپ شریک بھائی، باپ شریک بہنیں محروم ہو جاتی ہیں، لیکن ماں شریک بھائی، ماں شریک بہنیں گرچہ وہ ماں کے واسطے سے آتے ہیں لیکن پھر بھی وہ وارث ہوتے ہیں۔ تیسری خصوصیت، ماں شریک بھائی اپنی بہن کو عصبہ نہیں بناتا، جبکہ علم میراث کا اصول یہ ہے کہ جہاں مرد ہو اور ان کے ساتھ ان کی بہنیں بھی آ جائیں تو وہ عصبہ بنا دیتے ہیں۔ ان کو عصبہ بغیری ہی کہتے ہیں، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے سنا، لیکن یہاں عصبہ نہیں بناتے، سب مل کر ایک ہی ساتھ وارث ہوتے ہیں۔ چوتھی خصوصیت یہ کہ ماں شریک بھائی بہنیں جب 2 یا 2 سے زائد ہوں تو ماں کا حصہ ثلث سے 1/3 سے 1/6 کر دیتے ہیں، جبکہ سگے بھائی اور باپ شریک بھائی بہنیں باپ دادا کی وجہ سے محروم ہی ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، ماں بھی ہو اور ماں شریک بھائی بہنیں بھی ہوں، تو ایسی صورت میں ماں کا حصہ 1/3 ہوتا ہے تو 1/6 ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں 1 سے زائد ماں شریک بھائی بہنیں ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے برخلاف باپ کی موجودگی میں باپ شریک بھائی بہنیں ہوں، سگے بھائی بہنیں ہوں تو وہ محروم ہی ہو جاتے ہیں۔ اور نمبر 5، خصوصیت یہ کہ ماں شریک بھائی ایک عورت کے واسطے سے آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ وارث ہوتا ہے، جبکہ عورت کے واسطے سے کوئی آتا ہے تو وہ محروم ہی رہتا ہے۔ اب جیسے دیکھیے، شریعت میں دادا کا حصہ ہے، نانا کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ نانا جو ہے ماں کے واسطے سے آتا ہے، عورت کے واسطے سے آتا ہے تو نانا محروم ہو جاتا ہے۔ باپ جو ہے، دادا جو ہے باپ کے واسطے سے آتا ہے تو وہ وارث ہوتا ہے۔ تو اصول یہ ہے کہ جو عورت کے واسطے سے آئے وہ محروم ہو جائے، لیکن ماں شریک بھائی جو ہے ایک عورت یعنی ماں کے واسطے سے آنے کے باوجود وارث ہوتا ہے۔ تو یہ 5 خصوصیات ہیں، 5 امتیازی باتیں ہیں جو ماں شریک بھائی بہنوں کے ساتھ خاص ہیں، جو عام اصول میراث
جو بنائے گئے ہیں اس سے ہٹ کر ہیں۔ تو یہ باتیں ذرا باریکی سے سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھ جائیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔